بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1364 ہے اور آج سورۃ المؤمنون کی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 35 تا 41، 35 to 41۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 6 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ایعدکم، کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے، انکم، بے شک تم، اذا متم، جب تم مر جاؤ گے، وکنتم، اور تم ہو جاؤ گے، ترابا وعظاما، مٹی اور ہڈیاں، انکم، تو بلا شبہ تم، مخرجون، زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ ہیہات ہیہات، دور ہے دور ہے، عقل و خرد سے بہت دور، لما توعدون، جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، انہیا، نہیں ہے یہ زندگی، الا حیاتنا الدنیا، مگر ہماری دنیا ہی کی زندگی، نموت، ہم مرتے ہیں، ونحیا، ہم جیتے ہیں، وما نحن، اور ہم نہیں ہیں ہم، بمبعوثین، دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ ان ہوا، نہیں ہے وہ رسول، الا رجل، مگر ایسا آدمی کہ افترا، اس نے باندھا ہے، علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ، وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، لہو بمؤمنین، اس پر ایمان لانے والے۔ قال، اس نے کہا، ربی، اے رب، انصرنی، تم میری مدد فرما، بما، اس کے بدلے میں کہ کذبون، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، اما قلیل، تھوڑے سے عرصے میں، لیصبحن نادمین، یقیناً وہ پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ فأخذتهم الصیحہ، پھر انہیں چیخ نے آ پکڑا، بالحق، حق کے ساتھ، فجعلناہم، تو ہم نے انہیں کر دیا، غثاء، خس و خاشاک، فبعدا، چنانچہ لعنت ہے، للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا بتلاؤ، یہ شخص تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زمین سے نکالا جائے گا۔ جس بات سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ تو بہت ہی بعید بات ہے، سمجھ سے بالکل ہی دور۔ زندگی تو ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا کوئی اور نہیں ہے، یہیں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ رہا یہ شخص تو یہ کچھ نہیں، ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ پیغمبر نے کہا، یا رب، ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا، اب تھوڑی ہی دیر کی بات ہے کہ یہ لوگ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ چنانچہ اس سچے وعدے کے مطابق ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا۔ پھٹکار ہے ایسے ظالم لوگوں پر۔ ان 6 آیتوں میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بھلا بتاؤ، یہ شخص تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زمین سے نکالا جائے گا۔ دوسری بات، جس بات سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ تو بہت ہی بعید بات ہے، سمجھ سے بالکل ہی دور ہے۔ تیسری بات، زندگی تو ہماری دنیاوی زندگی کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ چوتھی بات، یہی ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ پانچویں بات، یہ آدمی کچھ نہیں، ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑا ہے۔ چھٹویں بات، ہم اس پر ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ ساتویں بات، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا ہے، میرے رب، ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنا دیا ہے اس پر آپ ہی میری مدد فرمائیے۔ آٹھویں بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تھوڑی ہی دیر کی بات ہے کہ یہ لوگ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ نویں بات، چنانچہ اس سچے وعدے کے مطابق ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ 10ویں بات، ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا۔ اور 11ویں بات، پھٹکار ہے ایسے ظالم لوگوں پر۔ بزرگان محترم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے مزید یہ بھی کہا کہ یہ شخص یعنی ہود تمہیں ڈراتا ہے کہ تم مرنے کے بعد قبروں سے نکالے جاؤ گے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ جب مرنے کے بعد مٹی ہو جاؤ گے
اور تمہاری ہڈیاں گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے؟ یہ تو ناممکن بات ہے، بہت دور کی بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پھر ان سرداروں نے اپنی بات کو مزید واضح کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، لوگوں زندگی تو بس یہی ایک زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں، بس یہی ایک زندگی ہے، ہم پہلی مرتبہ جو پیدا ہو گئے، بس جب مر جائیں گے تو اب بس ہماری کہانی ختم ہو جائے گی، ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، نہ ہی ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور نہ ہی ہمیں کسی جگہ جمع کیا جائے گا، جیسا کہ یہ شخص یعنی ہود کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قوم کے بڑے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا ان هو الا رجل افترا علی اللہ کذبا، اس شخص نے اللہ پر جھوٹی بات کہی ہے، حقیقت وہ نہیں ہے جو یہ شخص کہہ رہا ہے، وما نحن له بمؤمنین، ہم تو اس پر ہود پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ سرداروں نے بات کہی۔ یہ پھر کہا یہ ہود جو اپنے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ نبی ہے اور یہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کی جو کو ثابت کرتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس شخص نے اللہ کی جانب جھوٹی بات کری ہے، نعوذ باللہ، ہم تو اس شخص کی باتوں کو تصدیق نہیں کرتے۔ سرداروں نے کہا، قوم کے سرداروں کی ان تمام مخالفانہ باتوں پر حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہوئے کہا قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے پروردگار میری قوم کے مقابلے میں آپ میری مدد فرمائیے اس سبب سے کہ اس قوم نے مجھے جھٹلایا ہے اور میری ان باتوں کو جھٹلایا جن کا تعلق توحید اور ایمان اور آخرت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی اس دعا کا جواب یوں دیا قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اے ہود تھوڑے ہی زمانے کے بعد آپ کی قوم پچھتائے گی، اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہوگی، یعنی جب اس قوم کی ہلاکت کا وقت آ جائے گا اور ہلاکت کے آثار جب یہ قوم دیکھے گی تو اس وقت یہ قوم نادم بھی ہوگی، اپنے کیے پر پچھتائے گی۔ بس اس قوم کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سخت قسم کی ہیبت ناک چیخ نے انہیں ہاں پکڑا اور انجام یہ ہوا کہ وہ سمندر کے چھاگ کی طرح ہو گئے۔ ایسی ظالم قوم جو اپنے محسن و مربی نبی کے ساتھ ایسا ظالمانہ رویہ اختیار کرے اس کے لیے پھٹکار ہی پھٹکار ہے۔ ظالم قوموں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبیوں کی قدر کرنے کی اور نبیوں کی اطاعت کرنے کی، ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔